اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف احتجاج جاری ہے، وہیں ہانگ کانگ کی مسلم کمیونٹی میں بھی شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مختلف مذہبی محافل اور تقاریب میں اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ ایئر اسٹرائک نے بے شمار مسلمان بھائی بہنوں کو اور بچوں کو شہید کر دیا۔ نہ ان کے پاس میڈیکل ایڈ ہے، نہ دوا ہے، نہ کچھ کھانے کو ہے۔ اب ہانگ کانگ میں بورڈ آف ٹرسٹی نے یہ اپیل کی ہے کہ آپ حضرات بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں تاکہ ہم وہاں پر جتنی مدد کر سکیں کریں۔ اس وقت فلسطین میں ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے۔ اس وقت شہداء کی تعداد ہزاروں میں جا چکی ہے۔ وہاں کے مساجد، وہاں کی عمارتیں، وہاں کے ہسپتال ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور اس وقت وہاں کے ہاسپیٹلز ہسپتال نہیں رہے بلکہ مردہ خانہ بن چکے ہیں۔ اور اس ظلم و بربریت کے اندر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان مسلمانان فلسطین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ ساتھ میں اسلامک بورڈ آف ٹرسٹیز نے ان کی مدد کے لیے ایک فنڈ قائم کیا ہے۔ تمام ہانگ کانگ کے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس فنڈ میں بھرپور حصہ لیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ عرصہ دراز سے جو ہمارے فلسطینیوں بھائیوں پر اور غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یہ جو حالیہ میں جو اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ جو حال کیا ہے اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اقوام عالم سے اپیل کرتے ہیں کہ اس ظلم کو روکوایا جائے، اور عالم اسلام سے اپیل کرتے ہیں کہ یکجا ہو کر ظلم پر آواز اٹھائیں۔ جس طرح اسرائیل مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے فلسطین میں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یو این او کو اسپیشلی ہم یہ بار بار کرانا چاہتے ہیں کہ ان کی جو بھی ہو ان کی مدد کی جائے۔ عالم اسلام کے لیے جتنے بھی مسلمان لیڈران ہیں، جتنے مسلمان کنٹری ہیں، ان کو چاہیے ایک آواز ہو۔ ہم ہانگ کانگ میں رہنے والے مسلمانوں کو ان سب جو غزہ کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے ہم آواز بلند کرتے ہیں کہ تمام مسلمان حکمرانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ فلسطین کے لیے آواز بلند کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ اور ہم اسرائیل کی اس بربریت اور ظلم کے خلاف اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اقوام اسلام کو متحد ہو کر امت واحدہ بن کر ان کے مظالم کا جواب دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ، اس کرب کے ساتھ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پہ بمباری کی ہے اس سے تمام امت اسلامیہ کا دل دکھتا ہے۔ ہم اپنے دل سے یہ بات کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اکٹھا ہونا چاہیے اور اٹھ کر کھڑے ہو کر فلسطین کے لوگوں کی آواز بننی چاہیے۔ مسلمانوں کو دنیا میں درپیش مسائل کا حل آج کی نوجوان نسل کو اسلام کے اصل سے متعارف کرانا ہے۔ یو کے اسلامک مشن نے برطانیہ بھر میں اس مشن کا بیڑا اپنے سر اٹھا رکھا ہے۔ یو کے اسلامک مشن ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی آپ کو یو کے اسلامک مشن 1962 سے یہاں پہ کام کر رہی ہے۔ یہاں پہ اس کا دعوت ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ اس کی تربیت کا نظام کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور یوتھ کا اپنا ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ ہے پورا۔ اور یو کے اسلامک مشن کے پاس 45 مساجد ہیں الحمدللہ، جو کہ یعنی پورے یونائٹڈ کنگڈم میں مختلف جگہوں پہ اپنے مطلب کام کر رہی ہیں۔ اور اگر آپ ہماری مساجد میں آ کے دیکھیں کہ یو کے اسلامک مشن کیا کر رہی ہے، تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ فیملیز کے ساتھ لوگ شام کو آ کے مساجد کے اندر وہاں پہ کھیل کا انتظام بھی ہوتا ہے، بچوں کے ٹیبل ٹینس کا بھی بندوبست ہوتا ہے، بچے وہاں پہ آ کے مختلف ایکٹیویٹیز میں انگیج بھی ہوتے ہیں، یوتھ وہاں پہ آتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک انتہائی خوبصورت انداز میں ان کے اندر دین کی دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ لانگ ٹرم انگیجمنٹ کا پورا پروگرام ہے یو کے اسلامک مشن کے پاس۔ یو کے اسلامک مشن کے پاس تقریباً 5000 طلباء جو ہے نا شام کے مدارس میں اس وقت تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی ایوری ڈے کے بنیاد کے اوپر۔ اور یو کے اسلامک مشن کا پیغام کم و بیش 35 سے 40 ہزار لوگوں تک ہفتہ وار جمعے کی تقاریر کے حوالے سے پہنچتا ہے۔ اصل میں تو ہمارا مشن ہے کہ پیغام پہنچانا، اور ان کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا کہ جس میں آ کے وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کریں اور اپنے آپ کو ایک بہترین مسلمان اور بااعتماد مسلمان فیل کریں۔ یہ ہمارا کام ہے، ایک پیغام۔
اور کام کو اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ یو کے اسلامک مشن کی مساجد کے اندر بھی، یو کے اسلامک مشن کی لیڈرشپ کے اندر بھی اس وقت نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو ہماری مساجد کے طلباء سے آگے نکلی ہے